یا علی مدد. آج کل ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا اتنا زیادہ ہم معلومات اور انفارمیشن کی فراوانی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. آج انسان اس زمین پہ رہنے والے لوگ اس زمین کے بارے میں، اس زمین پہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات رکھتے ہیں یا جتنی زیادہ ان کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. یہ خوشی کی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ ان انفارمیشن میں، ان معلومات کے اندر صحیح معلومات بھی ہے اور غلط معلومات بھی ہے. لوگوں کے پاس چیک کرنے کے لیے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، سچ کوئی میکانزم نہیں ہے، یا اس کی طرف لوگ اتنے توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں کہ معلومات کو جانچ پڑتال کرے. جو کچھ آ رہا ہے فراوانی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کو لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں آج جب ہم مسلم امہ کی طرف یا مسلم ممالک کی طرف یا مسلم دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے. آج کے اس دور کے کانٹیکسٹ میں ہم پہ ایک اداسی اور ایک مایوسی چھا جاتی ہے، ایک ڈپریشن آ جاتا ہے ہمارے دماغ میں کہ کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں، آج کیا ہو رہا ہے، جہاں مختلف پاورز، مختلف طاقتیں، مختلف رجحانات اپنی بات منوانے کے لیے یا جو کچھ ان کے ذہن میں ہے، جو کچھ ان کے پلاننگ میں ہے، ان کے پروگرامز میں ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بھی اقدامات ان کو مناسب لگ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. نتیجتاً مسلم امہ، عالم اسلام، مسلمان آپس میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ویک ہوتے جا رہے ہیں، جو دیکھ کر ہمیں ایس سچ کوئی خوشی نہیں ہوتی، افسوس ہوتا ہے، اور ہم یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آفٹر آل ہم کہاں جا رہے ہیں. اس وسیع مسلم امہ کے اندر ہماری بھی جگہ ہے. ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر، جبکہ یہ ایک ایسا دور ہے جہاں ہر شخص یا ہر گروہ اپنی شناخت کروانے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنے پروگرامز منوانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. وہاں اس میں ہم اس بات سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے کہ ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو پہچان ہے، دین اسلام کے بارے میں ہمارا جو اپروچ اور رویہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح معلوم نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں بحیثیت شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہمیں تاریخی کانٹیکسٹ میں، دین اسلام کی تعلیمات کے سیاق میں ہمیں اپنی شناخت کا نہ صرف یہ کہ پورا علم ہو، بلکہ ہم اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کے قابل رہے. کیونکہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے، ایک اسماعیلی اپنے بارے میں آرٹیکولیٹ کرنا مطلب آپ نہایت ہی واضح الفاظ میں، قابل فہم انداز میں، جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بالکل واضح طور پہ نظر آئے کہ اس کو پتہ ہے وہ کیا بول رہا ہے، یہ جانتا ہے. تو ہمارے طریقے کے بارے میں اچھی طرح جاننا اور آرٹیکولیٹ کرنے کے قابل ہونا، یہ ہمارے لیے آج کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی حوالے سے آج ہم اپنے آئیڈینٹی کی بنیاد کے طور پر ہم شیعہ امام اسماعیلی آئین، جو ہمارا اسماعیلی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو پریمبل ہے، اس کی جو تمہید ہے، جو سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے خود جماعتوں کو دیا ہے، اور یہ امام زمان کے دستخط کے ساتھ اور امام زمان کی مہر کے ساتھ، سیل کے ساتھ یہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا ہے. اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ بہت ہی مستند اور ایک آفیشیل اور ایک یونیورسل ڈاکیومنٹ ہے. ساری دنیا کے اسماعیلی
اس ڈاکیومنٹ پہ گورن ہو رہے ہیں. سارے دنیا کے اسماعیلی اپنی آئیڈینٹی کے واسطے اس ڈاکیومنٹ کو بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں. چنانچہ اس کے کچھ پیراگرافس ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی شناخت اور ہم اپنی آئیڈینٹی کی بات کریں گے، تاکہ ہماری سوچ بالکل واضح ہو اور ہماری ٹیچنگ، ہماری پریچنگ اور ہماری پبلیکیشن ان سب میں کنسسٹنسی ہو کہ جو کچھ زمانے کے امام کی طرف سے ہمارے طریقے کی بنیاد کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، ہم انہی بنیادوں پر جماعتوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی بنیادوں پر وہ لوگ جو ہمارے طریقے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی شناخت کو شیئر کرتے ہیں. جو پہلا پیراگراف اس میں پریمبل میں ہمیں بتایا گیا ہے، The Shia Imam Ismaili Muslims affirm the Shahada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. شیعہ امام اسماعیلی مسلم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، برملا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دا توحید therein، یعنی اس جملے کے اندر جو توحید کا اقرار کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہم افرم کرتے ہیں. اینڈ دیٹ دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ آف اللہ. اسلام ایز ریویلڈ ان دا ہولی قرآن از دا فائنل میسج آف اللہ ٹو مینکائنڈ. اسلام جیسا کہ قرآن میں نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے واسطے آخری پیغام ہے، اینڈ از یونیورسل اینڈ ایٹرنل. ٹائم کے لحاظ سے ایٹرنل یعنی ابدی ہے، ایپلیکیبلٹی کے لحاظ سے یعنی آفاقی ہے اور ابدی ہے. ساری دنیا پر اطلاق ہوتا ہے اور ہر زمانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, through the divine revelation from Allah, prescribed rules governing spiritual and temporal matters. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی روشنی میں بنی نوع انسان کی، مسلمانوں کی جو روحانی اور دنیاوی دونوں زندگیاں ہیں ان کو گورن کرنے کے واسطے اپنے قواعد اور ضوابط بتائے ہیں. اس کے ہم کچھ سیلین پوائنٹس دیکھتے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یعنی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی بنیاد قرآن شریف میں سورۃ الاخلاص ہے، جو ہم اپنی دعا میں روزانہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کے برابر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. قرآن حکیم کے مختلف آیات کو آپ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ سبحان کی صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام صفات سے، خاص طور پہ تمام مخلوقات کی صفات سے بالاتر قرار دیتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ لوگ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ سبحان ہے، اس سے بالاتر ہے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. یہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں اللہ اس سے سبحان ہے، کہیں زیادہ اوپر ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ انسان کے فہم سے، انسان کی سمجھ سے، انسان کے نالج سے بالاتر ہے. اس کے بعد فائنلٹی آف پروفیٹ ہوڈ یعنی ختم نبوت کا ذکر ہے، جس میں فرمایا گیا کہ
شیعہ امام اسماعیل مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی طرح آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی یعنی خاتم النبیین کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام بنی نوع انسان کے واسطے جو کہ آفاقی ہے اور ابدی ہے، اور اسی کی تعلیم کے مطابق جو زمانے کے امام کی طرف سے تشریح کی جاتی ہے، زمانے کے ہر زمانے کے اسماعیلی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روحانی اور دنیاوی معاملات کے بارے میں قواعد، ضوابط اور تعلیمات دی ہیں جن کو شریعت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جو دوسرا پیراگراف ہے، دوسری شق اس میں بتائی گئی ہے۔ پہلے میں ہم نے توحید، نبوت، قرآن کی تعلیمات اور شریعہ کے بارے میں بات کی ہے۔ In accordance with Shia doctrine, tradition and interpretation of history، شیعہ عقائد، شیعہ روایات اور تاریخ کی شیعہ تشریح کے مطابق the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam designated and appointed his cousin and son-in-law Hazrat Maulana Ali Amirul Mu'minin alayhi salam to be the first Imam to continue the ta'wil and ta'aleem of Allah's final message and to guide the murids, and proclaimed that the Imamat should continue by heredity through Hazrat Maulana Ali alayhi salam and his daughter Hazrat Bibi Fatima Zahra Khatun Jannat علیہ السلام۔ شیعہ تشریحات کے مطابق حضور پاک نے اپنے بعد مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو بحیثیت امام اپنا جانشین آپ نے نصب کیا، ان کو مقرر کیا، اور ان کو مقرر کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہے ان کی تعویل اور تعلیم کو، اللہ کے آخری پیغام کی تعلیم اور تعویل کو جاری رکھے اور اپنے مریدوں کی ہدایت کرے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ امامت کا یہ منصب جو ہے وہ مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام ان کی نسل میں جاری رہنی چاہیے۔ اس میں جو اہم باتیں کی گئی ہے وہ شیعہ اسلام کی ڈیفینیشن اور سمجھ دی گئی ہے کہ شیعہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور جانشین مقرر کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس تعلیم کا ہم نے ذکر کیا قرآن پاک، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ یونیورسل ہے اینڈ ایٹرنل ہے، اس کی ایٹرنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تشریح کی ضرورت رہتی ہے۔ اس پیغام کو وقت کے مطابق اس کی تعویل اور اس کی تعلیم اس کا انٹرپریٹیشن، تعلیم اس کی ایکسپلینیشن، تعلیم اس کی وضاحت، اینڈ تعویل اس کے اندر جو اصلی معنی ہے، تعویل جو ہے وہ اول سے نکلا ہے، اور وہ جس کو کہتے پہلا اول۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ اپنی اصلی پہلی صورتحال میں کیا تھی؟ قرآن کے بارے میں ہم سنتے ہیں قرآن نازل ہوا، نازل ہونا یہ ڈسینڈ ہوا ہے، کسی خاص مقام سے نیچے آیا ہے۔ تو جب نیچے آیا ہے، جس طرح والدین کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، بچوں کو وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے والدین جو باتیں ان کی ذہن میں ہے وہ ایز اٹ از کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ کمیونیکیٹ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ انہیں کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، بلکہ کمیونیکیٹ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو ان کے ذہن میں جو بات ہے والدین ان کو ڈائلیوٹ کر کے مثالوں کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے، کچھ اور ایسے بات سے کہ جس سے بچہ سمجھ سکے
وہ بچوں کے لیے قابل فہم بناتا ہے. تو بچوں کے لیے قابل فہم بنانے میں جو بات کہی گئی ہے، ان باتوں میں جو اصل مقصد جو والدین کے ذہن میں ہے وہ اس کی تعویل ہے، جو اس کی اصلی پوزیشن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بنی نوع انسان کو سمجھانے کے واسطے جس طرح نازل ہوا، ان الفاظ، ان تعلیمات، ان آیات کے پیچھے جو ایکچوئل میننگ ہے اس کو تعویل کہی جاتی ہے. اور اس تعویل کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کے واسطے یہ ذمہ داری جو ہے وہ منصب امامت کے حوالے کی گئی ہے. ٹو گائیڈ دا مریدس، جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جو ان کو اپنے امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں، وہ ان کی ہدایت کرے. اور امامت جو ہے وہ نسل در نسل ان کی اولاد میں جاری رہے، اس کا بھی آپ نے اعلان فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ان کی زندگی میں رہا، ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس دو طرح کی اتھارٹیز تھی. آپ دو مقام رکھتے تھے. آپ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، دنیاوی ذمہ داریاں بھی تھی، اور آپ کے پاس ایک روحانی منصب بھی تھا. آپ کی وفات کے بعد جب جانشینی کے مسائل ہوئے اور جس طرح اتھارٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہے بعد میں، اس لحاظ سے آپ کی جو ٹیمپرل اتھارٹی تھی، آپ کی جو دنیاوی ذمہ داریاں تھیں، وہ ایک دنیاوی ذمہ داری کے فارم میں سامنے آئی، اور آپ کی جو روحانی ذمہ داریاں تھیں وہ امامت کے فارم میں منصب امامت کے ساتھ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ اور ان کی آل پاک پہ جاری رہی ہے. تیسری شق جو اس میں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سکسیشن آف امامت، یعنی امامت کی جو جانشینی ہے، سکسیشن آف امامت از بائی وے آف نس. ایک امام کے بعد جب دوسرا امام مقرر ہوتا ہے وہ نس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اٹ بینگ دا ایبسولوٹ پریروگیٹو آف دا امام آف دا ٹائم ٹو اپوائنٹ ہز سکسیسر from amongst any of his male descendants, whether they be sons or remoter issue. یہ ہر زمانے کے امام کا اختیار مطلق ہے، ایکسکلوسیو رائٹ ہر زمانے کے امام کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرے اپنے نرینہ اولاد میں سے، اپنے نرینہ ایشو میں سے، جو ان کا بیٹا ہو یا ان کا پوتا بھی ہو سکتا ہے. جو نس کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ ایک قرآنک ٹرم ہے، عربک ورڈ ہے. یہ نس کا مطلب ہوتا ہے نون اور سواد کے اوپر تشدید ہے، یہ اس کا اسپیلنگ بنتا ہے. اس کے معنی ہے کہ آپ کسی چیز کو مقرر کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، واضح طور پہ اس کا اعلان کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ نفس کے معنی ہے، یہ نس کے معنی ہے جب ورب فعل میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر ناؤن میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اسم میں استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح آپ سنتے ہیں نص قرآنی میں یہ کہا گیا ہے، یعنی کوئی واضح آرڈر جو قرآن و حدیث کے اندر دیا گیا ہو اس کے لیے بھی نص کا استعمال ہوتا ہے. جو ٹیکسٹ ہے، ورڈنگ ہے، ورژن ہے، ایکسپریشن ہے، پروویژن ہے، جو بالکل کیٹیگوریکلی کوئی بات کہی گئی ہو اس کے واسطے بھی نص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ڈائریکٹ میل ڈسینڈنٹ میں یہ امامت جاتی ہے. کلاس ڈی میں امام زمان کی اتھارٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے. The authority of the Imam in the Ismaili Tariqa is testified by bay'ah by the murid to the Imam. اسماعیلی طریقے میں امام کی اتھارٹی ایک مرید قبول کرتا ہے امام زمان کو بیعت آفر کرنے کے ذریعے سے، which is the act of acceptance by the murid of the permanent spiritual bond between the Imam and the murid. مرید اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ دائمی رشتہ جو ایک مرید اور ایک امام کے درمیان ہے، جس کا اظہار خود مرید اس بیعت کے ذریعے سے کرتا ہے. This allegiance unites all Ismaili Muslims worldwide in their loyalty, devotion and obedience
to the Imam within the Islamic concept of universal brotherhood. جو آفاقی بھائی چارہ ہے مسلمانوں کے درمیان، اس بھائی چارے کی بنیاد پر یہ جو بیعت ہے وہ اس کے ذریعے سے تمام اسماعیلی آپس میں متحد ہوتے ہیں امام زمان کے لیے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی تابعداری اور فرمان برداری کو ظاہر کرنے کے لیے. It is distinct from the allegiance of the individual murid to his land of abode. ایک انسان، ایک مرید اپنے ملک کے ساتھ جس میں کہ وہ رہ رہا ہے، وہاں جو اس کی وفاداری کا ایک معیار ہے یا جو بھی تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے بالکل جدا گانہ ہے کہ اس کے سیاسی رجحانات کیا ہے یا وہ اپنے حکومت کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں. میننگ آف بیعہ یہ قرآنک ٹرم ہے، بار بار آپ اس کو سنتے پڑھتے آئے ہیں، ان قرآنی آیات کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جس میں بیعت کا ذکر موجود ہے. بیعت کے معنی ہے، بیعت ایک دو طرفہ کانٹریکٹ ہے، یہ خرید و فروخت دونوں کے واسطے استعمال ہوتا ہے. آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور خریدنے والا نہ ہو تو وہ آپ کا سیل نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچنے والے نے بیچا نہیں ہے تو پھر وہ آپ نے خریدا نہیں، آپ نے کسی اور طریقے سے اس کو اٹھایا ہے. تو بیعت کے معنی ہے خرید و فروخت. اور یہ جو ایکٹ ہوا ہے، اور ٹریڈیشنلی جب بیعت ہوتی تھی دو پارٹیز کے درمیان، دو انڈیویجولز کے درمیان، تو یا تو وہ ہاتھ ملا کر ہینڈ شیک کر کے ایک اظہار کرتے تھے کہ ہم جو بھی ہمارے شرائط ہیں ان پر ہم ایگری کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بیعت دیتے تھے. قرآن حکیم میں بیعت کی آیات موجود ہے جو ہم اپنے دعا کے چوتھے حصے میں پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم زمانے کے امام کی جو اتھارٹی ہے گورن کرنے کی جماعت کو اور انٹرپریٹیشن آف فیتھ کی، اس کو ایک مرید قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی شخص زمانے کے امام کی حلقہ مریدی میں داخل ہوتا ہے. مرید کے معنی ہے کوئی شوق رکھنے والا بندہ، کوئی پر امید بندہ ہے، کوئی فالوور ہے، ڈسائپل، ڈیووٹی، اوبیڈینٹ، یہ تمام الفاظ مرید کے معنی میں آتے ہیں. اگلے کلوز میں یہ کہا گیا فرام دا ٹائم آف دا امامت آف حضرت مولانا علی علیہ السلام the imams of the Ismaili Muslims have ruled over territories and peoples in various areas of the world at different periods of history, and in accordance with the needs of the time have given rules of conduct and constitution in conformity with the Islamic concepts of unity, brotherhood, justice, tolerance and goodwill. تاریخ کے دوران اسماعیلی ائمہ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں، اور اس دوران اپنے سبجیکٹس، اپنے مریدوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے انہوں نے رولز آف کنڈکٹ دیے ہیں، کانسٹیٹیوشن دی ہے، مگر وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کی مطابقت رکھتے ہوئے. اور وہ کانسیپٹ کیا رہی اسلام کی؟ جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، جسٹس، انصاف، برداشت اور خیر سگالی کے جذبے کو فروغ دیتے ہوئے یہ تعلیمات دی گئی ہیں. ہسٹوریکلی اینڈ ان اکارڈنس ود اسماعیلی ٹریڈیشن the Imam of the time is concerned with spiritual advancement as well as improvement of the quality of life of his murids. امام مریدوں کی روحانی ترقی اور اس کی دنیاوی جسمانی معیار حیات، معیار زندگی دونوں کے لیے پوری تاریخ کے دوران امام فکر مند رہے ہیں، کنسرن رہے ہیں. The Imam's تعلیم lies the murid's path to spiritual enlightenment and vision. امام کی تعلیم ایک مرید کی اسپریچول انلائٹنمنٹ، روحانی تنویر، روحانی انکشاف، روحانی ترقی اور روحانی بصیرت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو گویا روحانیت کا جو بھی راستہ متعین ہوگا شیعہ امام اسماعیلی طریقے میں، وہ زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق ہوگا، چونکہ یہ ان کا اختیار ہے
کہ وہ آپ کو وہ راستہ بتائے جو زمانے کے امام کے خیال میں بہترین ہے آپ کے اسپریچول انلائٹنمنٹ اور آپ کے ویژن کے واسطے. ان ٹیمپورل میٹرز the Imam guides the murid and motivates them to develop their potential. دنیاوی معاملات میں امام مرید کی اپنے جماعت کی ہدایت کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان میں صلاحیت جو موجود ہے ان کو وہ کس طرح پروان چڑھائے اور کس طرح آگے بڑھائے. اس کلوز میں زمانے کے امام کی ڈویل رسپانسبلٹی جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ بار بار امام زمان کی ہدایات میں یہ سنتے ہیں کہ امام بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی بھی ہو، ایٹ دا سیم ٹائم ایک مرید کی دنیاوی معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا یہ بھی زمانے کے امام کے امامت کے مینڈیٹ میں شامل ہے، امام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس لیے زمانے کے امام مریدوں کی دنیاوی فلاح و بہبود کے واسطے بھی کام کرتے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں میں کتنے ایسے ادارے قائم کیے ہیں. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ادارے جو نہ صرف اسماعیلیوں کی امام کے مریدوں کی بلکہ اس حصے میں رہنے والے تمام انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ ان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. اور یہ قرآنی بنیاد ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ربنا جو دنیا میں بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر، اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ ہمیں عطا کر. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ہم نے تمہیں نعمتوں کی ظاہر بھی دیا ہے اور نعمتوں کا باطن بھی دیا ہے، یعنی آپ کو ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ باطنی نعمتیں لو اور ظاہری نعمتوں کو ٹھکرا دو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اللہ نے آخرت کے گھر میں تیرے واسطے جو رکھا ہے اس کو طلب کر. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے بھی اپنا حصہ مت چھوڑنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، آخرت کے گھر میں اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے وہ طلب کر. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا پورشن ہے، دنیا میں تیرا حصہ ہے، اس کو بھی چھوڑنا نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، میں تمہاری دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں. تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی یہ پیغمبر کے مشن میں شامل ہے. اور سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مریدوں کو جو دنیا میں بہترین ہے وہ حاصل ہو اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ حاصل ہو. اور امام زمان کی ایکٹیویٹی اسی پر مبنی ہے کہ دنیا میں ہمیں بہترین حیات عطا کی جائے اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین حیات عطا کی جائے. اور اسی کانٹیکسٹ میں زمانے کے امام ہمیں ایک بیلنس لائف گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں. ٹیمپورل میٹرز اور جو ہمارے پوٹینشیل ہے ان کو امپروو کرنے کے لیے متواتر زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے سن 2005 میں ایک میسج دیا تھا. ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوئی تھی عمان جارڈن میں، جس میں مختلف طریقوں نے ریپرزینٹ کیا تھا اپنے آپ کو. زمانے کے امام نے بھی وہاں پیغام بھیجا تھا جو بہت طویل پیغام ہے. اس کا یہ پیغام کہ جہاں جو اسپریچول سرچ میں اسماعیلیوں کا مقام کہاں ہے، اس سے مولانا نے کس طرح اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں تو طریقے کے مختلف ڈائمنشنز کی بات کرنا، پریکٹس آف فیتھ میں ڈفرینٹ لیول آف پریکٹسز، ڈفرینٹ ڈائمنشنز آف پریکٹسز کا جاننا بہت ضروری ہے، جس میں
صوفی پریکٹسز شامل ہوتی ہے، اور مولانا ان کے ساتھ بھی ہمارا جو تاریخی رشتہ ہے، نسبت ہے، اس کا بھی مولانا نے ذکر فرمایا. Our historic adherence is to the جعفری مذہب. جعفری مذہب سے مراد شیعہ طریقہ، شیعہ مذاہب ہے. and other مذاہب of close affinity، ان سے قربت رکھنے والے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہمارا تاریخی نسبت رہا ہے، ان کے ساتھ ہم تاریخی طور پر وابستہ رہے ہیں. and it continues under the leadership of the hereditary Ismaili Imam of the time. اور وہ جو موروثی امام ہے، شیعہ امام اسماعیلی امام کی ہدایت اور لیڈرشپ کے تحت یہ جاری رہتا ہے. This adherence is in harmony also with our acceptance of Sufi principles of personal search and balance between the Zahir and the spirit or the intellect which the Zahir signify. یعنی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بات بھی ہم آنگ ہوتی ہے کہ ہم جو صوفی اصول ہے، صوفی پرنسپلس ہے فار پرسنل سرچ، جو ہر شخص کی اپنی ذاتی روحانی اور نورانی تلاش ہے، جستجو ہے، جو روشنی کے لیے، بہتر میننگ کے لیے، اپنے حیات کے مقاصد کو جاننے کے لیے جو ان کی ذاتی سرچ ہے، مولا فرماتے ہیں ہم اس سے بھی ایگری کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس بٹوین دا ظاہر اینڈ دا اسپرٹ اور انٹلیکٹ وچ دا ظاہر سگنیفائڈ. ظاہر اور باطن، باڈی اینڈ سول، باڈی اینڈ انٹلیکٹ، یہ دونوں چیز ساتھ میں جو چل رہی ہے مولا فرماتے ہیں اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر جہاں دنیا کے ٹاپ کے جو مسلم اسکالرس تھے موجود تھے، وہاں بھی مولا نے ہمارے طریقے کی جو انڈرسٹینڈنگ دی ہے اس میں باطنی سرچ، پرسنل اسپریچول سرچ اینڈ ظاہر اور باطن، باڈی اینڈ سول کے درمیان کے جو بیلنس ہے مولا نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. By virtue of his office and in accordance with the faith and belief of the Ismaili Muslims، جو منصب ہے زمانے کے امام کا، اس منصب کے حوالے سے اور اسماعیلی مسلمز کے عقیدے کے مطابق the Imam enjoys full authority of governance over and in respect of all religious and Jamaati matters of the Ismaili Muslim. امام کے منصب اور جو مریدوں کی اپنی وفاداری اور عقیدہ ہے ان کے مطابق ہماری جماعت کے تمام مذہبی اور جماعتی معاملات میں امام زمان کو مکمل گورننس کا اختیار حاصل ہے. یعنی جہاں تک جماعتی معاملات ہیں اور جہاں مذہبی معاملات ہیں اس میں زمانے کے امام کا اختیار مطلق ہے، اور اس میں کسی کی طرف سے کچھ بھی کہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. امام زمان کا یہ منصب، امام زمان کی اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اتھارٹی کس نے کنفر کیا ہے ان کے اوپر، کس نے دیا ہے؟ یہ کوئی سیاسی اتھارٹی نہیں ہے جہاں پبلک مل کر کسی کو پبلک آفس پہ بٹھا کر اس کو اتھارٹی دیتی ہے. یہ منصب میں انہیرٹ ہے، جو نس ہوا ہے، جو جس منصب میں امامت کے منصب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو یہ اختیار اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. امام زمان جو اختیار کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو زمانے کے امام ریپریزنٹ کرتے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اختیارات حاصل ہے. یہ تاریخی جملہ جو آپ کو ہمیشہ شیعہ تعلیمات میں بنیادی طور پر ملے گی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خون کے میدان میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کی میں اتھارٹی ہوں اس کا علی اتھارٹی. یعنی جو اختیارات آپ کے معاملات کے بارے میں میرے پاس ہے ویسے اختیارات امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی کے پاس ہے. اور قرآن تعلیمات کے مطابق امام زمان اولو الامر ہے، حکم کا مالک ہے، امر کا مالک ہے. اور یہ اولو الامر کا منصب
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو اسے امر وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس آتھورٹی ہوتی ہے. تو یہ آتھورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نس کی کنٹینویشن میں منصب امامت کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اسی اختیار میں امام زمان کے پاس آتھورٹی ٹو انٹرپریٹ فیتھ، وقت کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنا، اسلام کی تعلیمات کو فعال رکھنا، اسلام کی تعلیمات کو پریکٹیکیبل بنانا، یہ زمانے کے امام کا کام ہے. وقت کے مطابق تشریح کرنا فیتھ کی اور وقت کے مطابق قابل عمل صورت دینا مذہب کی پریکٹسز کی، یہ زمانے کے امام کی ذمہ داریوں میں ہے. جب ہم اپنے عقیدے کے بارے میں بات کرتے ہیں، دین اسلام پر عمل اور دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں اپنے اپروچ یا امامی اسماعیلی اپروچ، زمانے کے امام کے اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایک بہت ہی جامع ارشاد ہے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا، جو آج کے کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کی طرف کس طرح دیکھتے ہیں اور وقت کے مطابق ان تشریحات کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھتے ہیں. قرآن حکیم کی تعلیمات کے حوالے سے زمانے کے امام کا یہ ارشاد ہے اور یہ پیراگراف ہے کہ دس میسج، یعنی اسلام کا میسج، قرآن کا میسج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، is still potent in the Muslim world today. آج بھی اتنا ہی مسلم دنیا کے اندر یہ زندہ اور قابل عمل ہے. although it is sometimes clouded، تاہم مولا فرماتے ہیں کبھی یہ ابرآلود ہو جاتا ہے، اس پہ بادل چھا جاتے ہیں، ڈسٹورٹڈ، توڑ مروڑ کر اسے پیش کیا جاتا ہے، ڈیفارمڈ، اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، اس کی شکل مسخ کر دی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ بائی پولیٹیکل انٹرسٹ، سیاسی مفاد کی وجہ سے، سیاسی مفاد کی وجہ سے، اینڈ بائی اسٹرگلز فار پاور اوور دا مائنڈس اینڈ ہارٹس آف پیپل، اور لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے دماغوں کو قابو کرنے کے لیے جو جدوجہد چل رہی ہے اس کی وجہ سے. میں شروع میں تمہید میں چند جملے جو آپ کو بتایا گیا اس کو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر مختلف انٹرپریٹیشنز، مختلف گروہ کے درمیان یہ جو رسہ کشی چل رہی ہے کہ اس دین اسلام کی تعلیمات کو سیاسی مقاصد کی وجہ سے یا اپنے انفلوئنس لوگوں پہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو اور دماغ کو آپ پیار محبت سے جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کسی اور مینس سے ان کی سوچ اور ان کے دلوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ صاف ستھری اور پیاری تعلیمات دین اسلام کی جو ہے وہ ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، ابرآلود ہو جاتا ہے. ابرآلود ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو دیکھنا ہوتا وہ نظر نہیں آتا، کافی چیزیں چھپ گئی ہوتی ہے، جو نہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا. There are attempts at transforming what are meant to be fluid, progressive, open-ended, and intellectually informed and spiritually inspired tradition of thought. 5 خوبیاں مولا نے بتائی ہے کہ جو اسلام کی ٹریڈیشن جس کی یہ خوبی آ رہی ہے کہ یہ فلوئڈ ہے. فلوئڈ کا مطلب ہے مایا، جو چیز بہنے والی، سیل رواں کی طرح، پانی کی طرح جو بہتا ہے، جسے پانی کو اب ڈال دو اپنی جگہ بنا کر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، ٹھوس نہیں ہے، وہ سالڈ نہیں ہے. فلوئڈ سالڈ کے اگینسٹ آتا ہے. یہ بہنے والی چیز، اور بہنے والی چیز کے لیے سب سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جس سانچے میں ڈالو اس میں چلا جاتا، جہاں ڈالو وہ کہیں نہ کہیں سے سوراخ بنا کے اپنی جگہ بنا لیں گے. تو وہ فلوئڈ ہے، پروگریسو ہے. پروگریسو کا مطلب یہ جمود کے خلاف ہے، یہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا، یہ ترقی کرتا ہے، وقت کے ساتھ چلتا ہے، یہ ترقی پذیر ہے، ترقی پسند ہے، آگے سے آگے بڑھتا ہے. اوپن اینڈڈ،
جس کی کوئی بھی چیز آپ کٹ اینڈ رائٹ نہیں ہے، بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. اس کے سرے کھلے ہوئے ہیں، یہاں سے کھینچیے وہاں سے کھینچیے، اوپن اینڈڈ، کہیں سے اس کو باندھ کے بند نہیں کر دیا گیا بھائی ادھر بھی ختم ادھر بھی ختم، نا یو کانٹ موو، اس کے بیچ میں رہو. نو، اٹس اوپن اینڈڈ. یعنی ہم نے بات کی ہے، ہم نے مذاکرات کیے، سب کچھ کیے ہیں، ہماری باتیں اوپن اینڈڈ رہی ہے، یعنی بس کرتے رہیں گے باتیں، اور جس طرح باتیں چلے گی ہم جائیں گے. تو یہ تعلیمات اوپن اینڈڈ ہے. انٹلیکچولی انفارمڈ، عقلی طور پر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہے، عقلی طور پہ آپ کو معلوم ہے، آپ ایک انفارم ڈیسیشن لیتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر سمجھداری کے ساتھ. تو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی عقل بھی سیٹسفائیڈ ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور آپ نے سمجھا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں چل رہے ہیں، آپ کی عقل آپ کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی ہے. اینڈ اسپرچولی انسپائرڈ، آپ کی روحوں کو گرمانے والی، آپ کی روحوں کو فیض پہنچانے والی. جب آپ بیٹھے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے، آپ کی روح میں بالیدگی آ رہی ہے، آپ کی روح ترقی کر رہی ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے. جیسا ہم کبھی کھانا کھاتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم سیر ہو گئے، کہ سیٹسفائیڈ ہوئے، یا بھوک لگی تھی بڑی، پیٹ بھر گیا، بڑا اچھا لگا میں نے کھانا کھایا. تو جب آپ فیتھ پہ عمل کرتے ہیں، عبادت بندگی کرتے ہیں، تو اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے بندہ کہ مجھے کچھ ملا ہے، میری روح کو کچھ ملا ہے. یہ سول کو انسپائرڈ کرنے والی ٹریڈیشن ہے. یہ جو مسلم خیالات، اسلامی خیالات کی یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کو کیا کرنے کی، کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. attempts at transforming into hardened، جو فلوئڈ کے اگینسٹ ہے، جامد کر دو، سالڈ کر دو، پتھر بنا دو، راک بنا دو، جگہ سے ہلے نہیں. اس کو، اس بہتے ہوئے پانی کو راک، پتھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مونولیتھک، سب کو ایک جیسا، جو ایک پلورلسٹک طریقہ اللہ نے دیا ہے. اسلام کی یہ خوبی، اسلام جس شہر میں گیا اس شہر کا رنگ اپنا لیا، جس سوسائٹی میں گیا اس سوسائٹی کا رنگ اپنا لیا، جس کلچر میں گیا اس کلچر میں اسلام نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. کوئی پرابلم نہیں رہا، مگر اس کو آج مونولیتھک کا مطلب ہے ایک ہی پتھر میں یکسنگی جسے کہتے ہیں. ایک ہی پتھر کے اندر آپ بہت ساری مورتیاں بنا دیتے ہیں جو بنیادی طور پر ایک ہی پتھر ہوتا ہے. تو عالم اسلام کو ایک یکسنگی، ایک بڑا پتھر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے. سب کو ایک جیسا کر دو، نارمٹائز کرنے کے بھی، ہر ایک جیسا کرے، ایک جیسا سوچے، ایک جیسا بولے، جو کہ اللہ کا منشا بھی نہیں رہا ہے. تو اس کو ہارڈنڈ، مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہماری بات فائنل ہے، آپ کو یہ ماننا ہی ہوگا. بس اسلام کی یہی تشریح ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اسلام وہی ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. یہ ایبسولوٹ ٹرم میں بات کرتے ہیں، جبکہ مولا فرماتے ہیں یہ تو اوپن اینڈڈ ہے، یہ تو اوپن اینڈڈ ہے، اس پہ تو بات چلتی رہتی ہے، یہ تو وقت کے مطابق انٹرپریٹ ہوتا ہی رہتا ہے یہ معاملات سارے. تو اس کو مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ اینڈ آبسکیورانٹسٹ پوزیشن. آبسکیورانٹسٹ کہتے ہیں جب آپ روشنی سے کسی کو تاریکی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ نالج سے جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ جو انٹلیکچوئل انفارم ٹریڈیشن کو تاریکی کی طرف، اندھیرے کی طرف اور جہالت کی طرف لے جانے کی کوشش ہے، جو مولا فرماتے ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں افسوس ہو رہا ہے. تو شیعہ امام اسماعیلی اپروچ جو دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آخری سلائیڈ آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا واضح کر کے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. یہ جو گرین والا ہے وہ یس ہے اور جو ریڈ ہے وہ نو ہے. یہ ٹرو نیچر آف اسلام ہے. جو مولا نے، ہم بریفلی اگر کہیں کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو کس طرح دیکھتے ہیں، زمانے کے امام دین اسلام کی تعلیمات کو کس طرح، کن پرنسپلز کے تحت انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور شیعہ امام اسماعیلی مسلم کن پرنسپلز کے تحت ان پہ عمل کرتا ہے.
کہ یہ فلوئڈ ہے، پروگریسو ہے، اوپن اینڈیڈ، انٹلیکچولی انفارمڈ، اسپرچولی انسپائرڈ ہے. یہ ہارڈنڈ، مونولیتھک، ایبسولوٹسٹ، آبسکورانٹسٹ نہیں ہے. قرآن شریف میں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ ہے وہ اسلامک پرنسپلز، یہ ہے وہ اسلامک ایتھک، یہ ہے وہ اسلامی بنیادیں جن کے مطابق زمانے کے امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور جن تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں. تو یہ بنیادیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور انہی بنیادوں پر جب ہم اپنے تعلیمات کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.